عباس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا، آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ محمد بن مسن نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے، آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتداء کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائے۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورت پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپسندیدہ منکر روایات کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، منکر روایات بیان کی، اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہے۔ ابو ہانی نے ابو عثمان مسلم بن یسار سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ سے روایت کی کہ اپنے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا نے، تم اس قماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال، فریبکار، کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ عامر بن عبدے سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ طاؤس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ حشام بن حجیر نے طاوس سے روایت کی، کہا یہ ان کی مراد بشیر بن کعب سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں حدیثیں سنانے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا، فلاں فلاں حدیث دہراؤ۔ اس نے دہرا دی، پھر ان کے سامنے احادیث بیان کیں۔ انہوں نے اس سے کہا، فلاں حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائیں، پھر اب سے عرض کی، میں نہیں جانتا کہ اپنے میری بیان کی ہوئی ساری احادیث پہچان لی ہیں اور اس حدیث کو منکر جانا ہے، ایسب کو منکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا، جب آپ پر جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا ہم رسول اللہ سے احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونے لگے، بلا تمیز صحیح و ضعیف روایات بیان کرنے لگے، تو ہم نے براہ راست آپ سے حدیث بیان کرنا ترک کر دیا۔ طاوس کے بیٹے نے اپنے والد طاوس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا،
ہم رسول اللہ کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ سے مروی حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر جب سے تم لوگوں نے بغیر تمیز کے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ معاملہ دور ہو گیا۔ یہ بعید ہو گیا کہ ہماری طرح کے محتاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں، پھر یاد رکھیں